السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آؤ فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس چهارم را میخوانیم. در این درس ما میآموزیم. درس متن امروز ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. در روز جمعه 17 ربیع الاول این متن ماست و واژه های جدید ما هم داریم و نکته های جدید ما که امروز ما میخوانیم گذشت استمراری منفی، یعنی ماضی استمراری منفی را هم با هم میخونیم. خوب جلو میریم، درس را شروع میکنیم. متن ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. خوب جلو میریم، درس را شروع میکنیم. در روز جمعه 17 ربیع الاول به دنیا آمد، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جمعے کے دن 17 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے. آمد یعنی آئے. نام پدرش عبداللہ بود. رسول خدا کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا و مادرش آمنہ نام داشت اور ان کی ماں کا نام حضرت آمنہ تھا یا رکھا گیا یا تھا. خداوند او را در 40 سالگی برای پیامبر انتخاب کرد. خداوند متعال ان کو 40 سال کی عمر میں ان کو پیامبر انتخاب کیا، بنایا. ایشان بسیار خوش اخلاق بود، به کسی به احترامی نمی کرد. رسول خدا بہت ہی با اخلاق اور خوش اخلاق تھے. وہ کسی کے بے احترامی نہیں کرتے تھے. وہ حرف زشت نمی زد اور کسی سے غلط بات نہیں کرتے تھے، کسی کو گالی نہیں دیتے تھے. بے کوچا کو بزرگ سلامی کرد، چھوٹے ہوں یا بڑے ان کو سلام کرتے تھے. بین فقیر و ثروت مند فرق نمی گذاشت کہ چاہے فقیر ہو چاہے کوئی ثروت مند بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی فرق نہیں رکھتے تھے کہ یہ فقیر ہے یہ بڑا مالدار ہے. دونوں کو ایک جیسے سمجھتے تھے. و با همه آنها دست میداد و احوال پرسی میکرد. چاہے فقیر ہو چاہے وہ ثروت مند ہو، سب کو ایک جیسے سمجھتے تھے. ان کو سلام کرتے تھے، ان کو ہاتھ دیتے تھے، سلام کرتے تھے، احوال پرسی کرتے تھے. خوب همیشه با ادب می نشست و هیچ وقت پاهایش را جلوی دیگران دراز نمی کرد، کہ ہمیشہ رسول خدا کا یہ طریقہ ہوتا کہ با ادب بیٹھتے. و ہیچ وقت یعنی کبھی بھی آپ اپنے پاؤں کو کسی کے سامنے دراز نہیں کیا، یعنی نہیں پھیلایا، یعنی باداب بیٹھتے تھے. ہنگامی کے دیگران با او صحبت می کردند، کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا تو کیا کرتے؟ بین سخن آنا حرف نمی زد، کہ ان کے درمیان میں کوئی بات نہیں کرتے. اگر کوئی بات کر رہا ہوتا تو اچھی طرح سے ان کی بات سنتے، پھر کوئی اگر کوئی کامنٹس دینا ہوتا، کوئی جواب دینا ہوتا، پھر وہ ان کو جواب دیتے. اچھا جی، زیاد نمی خوابید و ہمیشہ نیمی از شب بیدار بود و عبادت می کرد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ نہیں سوتے تھے اور ہمیشہ رات کو یعنی آدھی رات کو بیدار ہو جاتے اور خداوند متعال کی عبادت کرتے، نماز شب پڑھتے. اہل اسراف نہ بود، یعنی اسراف نہیں کرتے تھے. فضول جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں، فضول خرچی نہیں کرتے تھے. جو زیادہ فضول استعمال ہوتا ہے وہ نہیں کرتے تھے، اسراف نہیں کرتے تھے. مثلا زیاد غذا نمی خورد، زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تنہا غذا خوردن را دوست نداشت، کہ اکیلا روٹی کھانا، اکیلا کھانا کھانا وہ انہیں پسند نہیں تھا. گاہی کنارے فقیران روی زمین میں شست، بعض اوقات فقیروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے. و با آنها غذا میخورد، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے. کنارے فقیران، فقیروں کے نزدیک زمین پر بیٹھ جاتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے. ہرگز لباس یا گراں قیمت نمی پوشید، یعنی کسی بھی وقت آپ نے کوئی جس طرح
زیادہ پیسوں والا، زیادہ قیمت والا، بہت قیمت والا جو لباس ہوتا وہ گراں قیمت والا ہوتا تھا، بہت ہی قیمتی ہوتا، وہ نہیں پہنتے. ہمیشہ پاکیزہ بود، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں. بدن و لباس خود را با عطر خوشبو می کرد. بدن کو اور اپنے لباس کو کیا کرتے؟ وہ عطر کے ساتھ خوشبو لگاتے، خوشبو کرتے. ہنگام بیرون رفتن، ہنگام بیرون رفتن از خانه خود را در آینه نگاه می کرد. کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے تو آپ کیا کرتے؟ شیشہ دیکھتے و موهایش را شانه می زد، اپنے بالوں کو کنگھی کرتے. اگر 3 روز یکی از دوستانش را نمیدید، اگر 3 دن بھی اگر کسی دوست کو نہیں دیکھتے، حالش را می پرسید، ان کے بارے میں پوچھتے. اگر او در مسافرت بود، اگر وہ بندہ، وہ جو دوست اگر کسی سفر پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ برایش دعا می کرد، ان کے لیے دعا فرماتے. و اگر بیمار بود، اگر وہ کوئی بندہ 3 دن بھی نہ دکھتا اور ان کے احوال پرسی کرنے سے پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہیں تو وہ کیا کرتے؟ عیادتش میرا، تو ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے. ہمیشہ در مسافرت بے ہمراہانش کمک می کرد. جب بھی آپ مسافر ہوتے، مسافرت کرتے، سفر کرتے تو جو ہمراہ ہوتے، جو ان کے ساتھ جاتے، وہ کیا کرتے؟ ان کی مدد فرماتے. خدمت به مردم و شاد کردن آنان را بہترین کار می دانست. کہ لوگوں کی خدمت کرنا اور دوسروں کو خوش رکھنا وہ کیا کہتے؟ کہ ان کا بہترین کار میں نویس، کہ یہ بہترین کام ہے، یہ اچھا کام ہے. سب سے اعلیٰ کام یہی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، ان کو خوشحال رکھیں. اینها قطره از دریای صفتهای آخرین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بود. کہ یہ صفات تو جیسے ایک بڑے دریا کا ایک قطرہ ہو. یہ تو تھوڑی سی صفات تھیں، قطرے کی مانند صفات تھیں جو آخری پیغمبر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھی. کہ با بیکار بردن این صفات زندگی انسان زیبا می شود. کہ یہ جو 3-4 صفات رسول خدا کی صفت جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، اگر یہ دریا سے قطرے کے مانند ہیں اور انہی قطروں کو جو 3-4 صفات ہیں ان کو بھی اگر انسان اپنا لے تو ان کی زندگی بہت ہی بہترین ہو جائے گی، بہت ہی اچھی ہو جائے گی. ہاں جی، عیادت کے لیے رسول خدا جا رہے ہیں. اگر سفر پہ ہیں تو مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے احوال پرسی کر رہے ہیں. جب بھی وہ کچھ بات کر رہے ہیں ان کو درمیان میں نہیں ٹوکتے. ٹھیک ہے. پاسخ دهید. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در چه روزی به دنیا آمد؟ لباسهای پیامبر چگونه بود؟ 5 صفت از صفات پیامبر را بگویید. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 روز یکی از دوستانش را نمیدید چه میکرد؟ خب جلو میریم. در این درس ما واژه های جدید را خواندیم. اول واژه ربیع الاول. ربیع الاول ماہ 30 سال قمری، محرم صفر ربیع الاول. کہ ربیع الاول قمری سال کا 3 مہینہ ہے، جس میں پہلا محرم ہے، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول ہے. امام صادق علیہ السلام ہم مانند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در 17 ربیع الاول به دنیا آمد. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی رسول خدا کی طرح 17 ربیع الاول کو دنیا میں پیدا ہوئے. 10 ربیع الاول سال روز ازدواج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم با حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ است. پیامبر کسے کہتے ہیں؟ پیامبر بودن رسول خدا کا، خداوند متعال کا پیامبر ہونا، نائب ہونا. حضرت آدم علیہ السلام اولین پیامبر و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرین پیامبر است. کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیامبر تھے اور رسول خدا آخری پیامبر ہیں.
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از پیامبران بزرگ خدا هستند. مدت پیامبری حضرت نوح علیه السلام 950 سال بود. خب بی احترامی هنگام درس دادن استاد صحبت کردن با دیگران بی احترامی به استاد است کہ استاد جب درس دے رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی بندہ بات چیت کرتا ہے تو وہ استاد کی بے احترامی ہوتی ہے. من همیشه به پدر و مادرم احترامی گذارم و هیچگاه به آنها بی احترامی نمی کنم. آفرین. حرف زشت کا مطلب ہے حرف بد، ٹھیک ہے نا، گالی نکالنا، کوئی برا الفاظ نکالنا کسی کے لیے، تو اسے کہتے ہیں حرف زشت. بعضی از انسان هنگام دعوی کردن حرف زشت بھی میزنند کہ بہت سارے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو وہ حرف بد یعنی گالی نکالتے ہیں، اپنے بری باتیں نکالتے ہیں. پرویز با گفتن حرفهای زشت به آن مرد بی احترامی کرد. جو پرویز ہے وہ بری باتیں دوسرے بندے کو کرنے سے ان کی بے احترامی کی، یعنی بے احترامی کیا، ان کو بری باتیں گالی دینے سے بے احترامی کیا اس لڑکے کی یا اگلے بندے کی. فرق گذاشتن که فرق کرنا. استاد ما در سلام کردن و احوال پرسی بین شاگردان فرق نمیگذارد کہ ہمارا جو استاد ہے وہ سلام اور احوال پرسی خیر خیریت کرنے میں شاگردوں میں فرق نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سب کو یہ سلام کرتا ہے، احوال پرسی کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بین فرزندش یوسف و فرزندان دیگرش فرق میگذاشت. او یوسف را بیشتر از دیگران دوست داشت و به احترامی گذاشت. انسان ها با هم فرق دارند. بعضی لاغرند و بعضی چاق هستند، بعضی قد بلندند و بعضی قد کوتاه هستند. با ادب کسی که در صحبتها و کارهایش به دیگران احترام میگذارد. کہ با ادب کون ہے؟ کہ وہ افراد جو کہ بات چیت میں اور اپنے کاموں میں دوسروں کا احترام کرتا ہے، وہ با ادب ہوتا ہے. دانش آموزان با ادب به معلمشان احترام میگذارند. کہ جو بہت اچھے پیارے بہت ہی با ادب جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں. انسان های با ادب هنگام صحبت کردن با بزرگترها به جای ضمیر تو کی بجای از ضمیر شما استفاده میکنند. که ما هم در درس سوم یا درس دوم هم مقدمه نمبر شماره 2 ما گفتیم که به جای تو شما بگویید. هیچ وقت، هرگز، یعنی کبھی بھی. مریم ہمیشہ سر وقت به کلاس می رود، او هیچ وقت دیر به کلاس نمی رود. کہ جو مریم ہے ہمیشہ وقت پر کلاس جاتی ہے، وہ کبھی بھی کلاس میں دیر نہیں کی اس نے. علی پسر با ادبی است، او هرگز به دیگران بی احترامی نمی کند. جلوی آینه ایستادم و موهایم را روشن کردم. یعنی شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے بالوں کو کنگھی کیے. آن ماشین تصادف کرد و جلویش خراب شد. داروخانه ابن سینا 20 متر جلو دراز دانشگاه است. دراز کردن یعنی دراز کرنا، مثلا یہاں پہ اگر ٹانگوں کی بات کی جائے تو ٹانگوں کو سیدھا کرنا. بچه ها پس از فوتبال روی زمین نشستن و پاهایشان را دراز کردن. کہ جو بچے ہیں وہ فٹ بال کھیلنے کے بعد زمین پر لیٹ کر اپنے پاؤں کو سیدھا کیا، انہوں نے دراز کیا. دستم را به طرف کتاب دراز کردم و آن را از کف سے بالا برداشتم. سخن یعنی حرف، صحبت یعنی بات چیت. کودکان سخن گفتن را از پدر و مادرشان یاد میگیرند. کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا اپنے والدین سے، پدر اور مادرشان اپنے ماں باپ سے ہی وہ سیکھتے ہیں. من همیشه سخنان رهبر گوش میکنم. اسراف کا مطلب درست استفاده نہ کرنا از چیزی. کسی بھی چیز سے صحیح طرح
کسی چیز کا صحیح طرح استعمال نہ کرنا، یہ اسراف ہے۔ نصف سیب را خوردم و نصف دیگر آن را در سطل زبال انداختم، کہ میں نے آدھا سیب کو کھا لیا اور آدھے سیب کو، جو دوسرا آدھا سیب تھا، اس کو میں نے کچرے میں پھینک دیا۔ پدرم با ناراحتی گفت، میرے والد گرامی نے غصے سے کہا یا ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ چھرا این کار را کردی، این کار اسراف است، کیوں یہ کام انجام دیا، یہ تو اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ در برخی از کشورها اسراف آب، نان و کاغذ بسیار زیادہ است۔ خوب، اہل اسراف کسی کے معمول اسراف نہیں کند ہے، یعنی اہل اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ اہل اسراف ہے، اسراف کرنے والا ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے۔ جواد اہل اسراف نبود، جواد هیچ وقت اسراف نمیکرد، کیونکہ جواد ہے وہ فضول خرچی میں خرچی والا نہیں ہے۔ جواد کبھی بھی وہ اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا۔ خداوند کسی را که اهل اسراف هستند دوست ندارد. کنار، نزدیک. خانه ما کنار مسجد است، ہمارا جو گھر ہے وہ مسجد کے کنارے میں ہے، نزدیک ہے، ساتھ ہے۔ من ہمیشہ ہنگام غذا خودم کنار دوستم می نشینم۔ پاکیزه، پاکیزه یعنی تمیز، اچھی چیز، صاف ستھری چیز۔ مدرسه ما بسیار پاکیزه است، ہمارا جو مدرسہ ہے، جو ہمارے اسکول ہے، وہ کیا ہے، بہت ہی صاف ستھرا ہے۔ چون همه جا تمیز است و هیچ زبالی روی زمین وجود ندارد۔ کیوں وہ صاف ستھرا ہے؟ کیونکہ وہ پوری جگہ پر سارا جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہے اور کسی بھی جگہ پر کچرا وغیرہ زمین پر نہیں ہے۔ من هوای پاکیزه را دوست دارم، اما هوای شهر ما پر از دود و گرد و خاک است۔ نگاہ کردن یعنی دیدن، تماشا کردن۔ نگاہ کردن کا مطلب ہے مثلا دیکھنا، تماشا کرنا۔ ہنگامی کے باران میبارید، کہ جب بھی بارش ہوئی، بارش برسی، از پنجره اتاقم بیرون را نگاہ میکردم، کہ میں کھڑکی کھول کر، جو کھڑکی تھی کمرے کی وہ کھول کر میں نے بحر کی طرف نگاہ کیا، دیکھا۔ چون دیدن ہوای بارانی لذت بخش است، کیونکہ مجھے یہ جو بارش والی ہوا ہوتی ہے وہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ نگاہ کردن به کعبه و خط قرآن عبادت است۔ دانستن، دانستن کا مطلب ہے کہ وقتی چیزی در فکر و ذہن شماست، کہ جب کوئی بھی چیز آپ کے ذہن اور فکر میں ہوتی ہے۔ آن را میدانید، اس کو آپ جانتے ہیں۔ اور اس درس میں، در این درس به معنی قبول داشتن و عقیده داشتن است، کہ اس درس میں آپ کے کسی معنی ہے کہ قبول کرنا کسی چیز کو، عقیدہ یہ رکھنا۔ آیا میدانید حرم حضرت معصوم علیه السلام کجاست؟ بله میدانم، در شهر قم است۔ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن حضرت معصوم سلام اللہ علیہ کا حرم کجا ہے، کہاں ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ ہاں جی مجھے پتہ ہے، میدانم یعنی میں جانتا ہوں، در شہر قم است، قم المقدس شہر میں۔ استاد گفت چه کسی معنای واژه اسراف را میداند؟ شیعیان امام علی علیه السلام را جانشین پس از پیامبر میدانند۔ شاد کردن یعنی خوشحال کرنا، خوشحال کردن۔ آمدن باران در فصل تابستان کشاورزان را شاد میکند۔ شاد کردن پدر و مادر ثواب دارد۔ قطره یعنی قطره باران، قطره اشک۔ قطرہ سے مراد یعنی چاہے بارش کا قطرہ ہو، چاہے آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ ہو، اسے قطرہ کہتے ہیں۔ دکتر گفت ہر روز 5 قطره از این دارو را در چشمت بریز۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہر روز آپ نے کیا کہنا، ہر دن آپ نے اس دوائی کے جو 5 قطرے ہیں وہ اپنے چشمت، اپنی آنکھوں میں کے اندر ڈالنا ہے۔ خداوند قطره های اشک انسان در هنگام عبادت را دوست دارد۔ بیکار بردن یعنی استفادہ کردن، یعنی استعمال کرنا۔
کھیچی را برائے بریدن کاغذ و پھارچ را بیکار می بریم. کہتے ہیں کہ کینچی کو کاٹنے کے لیے، کس چیز کو کاٹنے کے لیے؟ کاغذ اور کسی کپڑے کو کاٹنے کے لیے ہم استعمال میں لاتے ہیں کینچی کو. انسان های با ادب هنگام امر کردن واژه های لطفاً یا خواہش میکنم را به کار میبرند. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جو با ادب انسان ہیں جب بھی کسی کو حکم کرنا چاہیں، بات کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو، تو وہ کس چیز سے، کس کلمے سے استفادہ کرتے ہیں؟ یا فارسی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے لطفاً، یعنی آپ ہم پر مہربانی کریں. یا کہتے ہیں خواہش میکنم، یا میں آپ سے خواہش کر رہا ہوں، یہ میں آپ سے آرزو کر رہا ہوں کہ یہ میرا کام انجام دے دیں. کہ جو بہت ہی محترم بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ کام کہتے وقت یہی کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں میرا یہ کام کر دیں، یا کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آپ یہ کام انجام دیں. نیکسٹ دیکھیں صفات. صفت جو صفت ہوتے ہیں جمع، صفت کی جمع صفات کہتے ہیں. پاکیزه بودن، عطر زدن، اسراف نکردن، خوش اخلاقی و کمک به دیگران از صفات پیامبر است. کہ صاف ستھرا رہنا، عطر لگانا، اسراف نہ کرنا یعنی فضول خرچی نہ کرنا، خوش اخلاق اور دوسروں کی مدد کرنا، یہ رسول خدا یعنی پیامبروں کی صفات میں سے ہے. ہمیں یہ صفات خوب مانند خوش اخلاقی، پاکیزہ بودن، شجاع بودن وغیرہ در امام خامنه‌ای مدظل العالی وجود دارد. بد اخلاقی، کثیف بودن، حرف زشت زدن و اسراف کردن از صفات بد انسان هاست. خوب واژه های مخالف. خوش اخلاقی یعنی بد اخلاقی، پاکیزہ آلودہ یا کثیف، با ادب بی ادب، بی احترامی کردن یعنی احترام گذاشتن، آخرین اولین، پوشیدن در آوردن، هیچ وقت یعنی هرگز، ہمیشہ، خوشبو بدبو، فقیر ثروتمند، شاد ناراحت یا غمگین، به دنیا آمدن از دنیا رفتن. لطفاً توجه کنید. ما در زمان دانشجوی زیاد نمیخوابیدیم و بیشتر درس میخواندیم. یہ آپ نے توجہ کرنا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہم جو ہے نا جب بھی طالب علم تھے تو زیادہ نہیں سوتے تھے اور زیادہ تر ہم درس پڑھتے تھے. جواد هیچ وقت به بزرگ را بی احترامی نمیکرد و حرف زشت نمیزد. کہ جو جواد ہے کبھی بھی بڑوں کا بے احترامی نہیں کرتے تھے، وہ بد اخلاق بھی نہیں تھے، گالیں بھی نہیں نکالتے تھے، اپنے منہ سے بری باتیں بھی نہیں کرتے تھے. ما هرگز جلوی پدر مادرمان با ایمان و دراز نمی کردیم. کہ ہم ہر وقت والدین کے آگے اپنے ٹانگ کو سیدھا نہیں کرتے تھے. او از شدت سرما ژاکتش را در نمی آورد. کہ وہ شدید سردی کی وجہ سے اپنے جیکٹ کو نہیں اتارتے. در جمله های بالا فعل هایی که اول آن نون آمده گذشته استمراری منفی است. کہ یہاں پہ جو ریڈ کلر کے جو الفاظ کو منشن کیا گیا ان میں جو نون آیا ہوا ہے ان الفاظ میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی استمراری منفی ہے کیونکہ نون آیا ہے. جس سے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے فعل منفی کس طرح جملہ بناتے ہیں. اگر نون لگا دیں تو یہ منفی بن جائے گا، اگر بے لگائیں گے تو امر بن جائے گا. اب فعل گذشته استمراری منفی را چگونه میسازیم؟ کہتے ہیں منفی بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نون لگانا ہے، پھر می لگانا ہے، پھر گذشتے سادے لگانا ہے. کہ بھئی آپ نے ایسے سمجھیں جس طرح آپ کو ہم نے پڑھایا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بنے ماضی لے آنا ہے. بنے ماضی جب آ جائے تو آپ نے بنی ماضی سے پہلے می لگا دینا ہے، تو یہ فعل ماضی استمراری بن جائے گا. اگر یہی فعل ماضی استمراری کو اگر منفی کرنا چاہ رہے ہیں تو برے ماضی سے پہلے می اور می سے پہلے آپ نون لگا دیں تو می کی بجائے نون آ جائے گا، میم کے ساتھ، می کے ساتھ. نمی ہو جائے گا، نمی خوردم، نمی خورم، نمی رفتم، اور یہ نمی ہو جائے گا. مثلا رفتن سے اگر بنائیں
گردان کریں تو بن جائے گا نمی رفتم، نمی رفتی، نمی رفت، نمی رفتیم، نمی رفتید و نمی رفتند. برداشتن، برداشتن سے جس طرح آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ایک ہے بر اور ایک ہے داشتن. تو پھر آپ نے اگر می لگانا ہے تو کیا کرنا ہے، یہ نون لگانا ہے تو آپ بر کے بعد می لگائیں، می سے پہلے نون لگائیں. بر نمی داشتم، بر نمی داشتی، بر نمی داشت، بر نمی داشتیم، بر نمی داشتید و بر نمی داشتند. منفی فعل های زیر را بگویید. یہ منفی فعل ہیں، ان کو آپ نے منفی بنانا ہے. می نشستم نون لگا دیں گے، نمی نشستم، می دنستی، نمی دنستی، تو یہ آپ نے منفی بنانا ہے. آگے چلیں. لطفاً توجہ کنید. اہل ہے، اہل جیسے آپ کو بتایا تھا من جملہ ہے، من اہل تہران ہستم، میں تہران سے ہوں. مثلا من اہل ہندوستان، آپ دہلی کہہ دیں، یا ہم کہہ دیں من اہل کراچی ہستم، یا من اہل لاہور ہستم، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر کا نام لیں. مثلا من اہل تہران ہستم، میں تہران سے ہوں. او اہل اصفہان است، وہ اصفہان سے ہے. من اہل مطالعہ ہستم، میں مطالعہ کرنے والا ہوں. او اہل مسافرت است، وہ سفر کرنے والا ہے. اہل جو اہلیت رکھتا ہو، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ اس کام کے اہلیت رکھتا ہے، یعنی یہ کام انجام دے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ وقتی اہل جایی هستید، یعنی در آنجا به دنیا آمدید، بزرگ شده اید یا در آنجا زندگی میکنید. مانند یکی از دوستانم اہل تاجکستان از شمال کدام کشوری. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وقت جب کوئی بندہ وہ اس جگہ پر کیا ہو، وہ پیدا ہو. مثلا کہے کہ میں پنجاب میں پیدا ہوں تو پنجاب، لاہور، کراچی، دہلی، نیو دہلی، فلاں فلاں. تو آپ جس جگہ پیدا ہوئے ہیں تو آپ وہاں کا آپ کہتے ہیں مثلا میں وہاں سے ہوں، میرا تعلق وہاں سے ہے. مثلا من اہل مثلا لاہور ہستم، من اہل کراچی ہستم، یا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پلے بڑے ہیں، بزرگ ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ وہ آپ بتا سکتے ہیں. مثلا یہ کہہ رہے کہ یہ کیا دوستانم، کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست جو ہے نا وہ تاجکستان سے ہے، آپ کہاں سے ہیں. دوسرے نمبر پر کہہ رہے کہ وقت اہل چیزی ہستید، یعنی بے آن چیز علاقہ دارید. کہتے ہیں کہ یہ اہل اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کسی چیز کے بارے میں آپ بات کریں. مثلا آپ کہیں کہ مجھے وہ چیز پسند ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے آن چیز علاقہ دارید، علاقہ داری دوست پسند ہو جو چیز. یا آن ایجام میں دہید، یا تو اس ایک چیز کے بارے میں بات کریں کہ جو آپ کو بہت پسند ہو، یا وہ آپ چاہتے ہو کہ اس کام کو میں انجام دوں. مانند امام خمینی اہل عبادت بود، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرنے والے تھے. شما اہل ورزش ہستید، کیا آپ ورزش کرنے والے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. دراز صفت ہے. دراز سے مراد یعنی بلند. گردن زرافه خیلی دراز است، کہ زرافه کی گردن بہت لمبی ہے. کیافه او چگونه است، اس کا چہرہ کیسا ہے. صورت کشید ہے، بینی بزرگ و قد دراز دارد، کہ صورت جو ہے نا وہ لمبی ہے. بینی اس کا جو ناک ہے وہ بھی بڑا ہے، اور ان کا جو قد ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے. دراز کردن. اب یہ دراز کہاں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ دراز صفت ہے، وہ استعمال کریں گے یعنی بلند. دوسرا دراز کردن، اب دیکھیں دراز کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. دوستم داسته شرا دراز میکرد، میرے جو دوست ہے اس نے ہاتھ کو بڑھایا. و سیب اور از درخت میچید، اور سیب کو درخت سے یعنی وہاں سے کھینچ کے لے لیا، یعنی توڑ دیا. میچید چیدن سے ہے. دراز کردن پاها در مقابل استاد بھی احترامی است، کہ پاؤں کو دراز کرنا وہ استاد کے مقابلے میں ادبی شمار ہوتی ہے. دراز کشیدن، اب یہ دراز کشیدن. پس از درس روی تخت خواب دراز کشیدم، کہ درس پڑھنے کے بعد
میں کیا ہوا بیڈ پہ لیٹ گیا. دراز کا سیزن لیٹنے میں آتا ہے. ونیم ساعت استراحت کرتا آدھا گھنٹہ میں سویا. بخاطر خسته بودن روی زمین دراز کشید و خوابید. کہ تھکا ہونے کی وجہ سے زمین پر لیٹ گیا اور سو گیا. جملہ یا زیرہ به استفاده از گذشته استمراری منفی تغییر دید. کہ جو نیچے آپ کو جملے دکھائی دے رہے ہیں وہ اپنے فعل ماضی استمراری منفی پہ چینج کرنا ہے. مثلا ما دیروز ساعت 5:30 صبحانه خوردیم. تو منفی کیسے بنے گا؟ خوردیم پہ آپ لگائیں نمی خوردیم. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی جملوں کو منفی بنانا ہے. جلو میری با استفادہ از واجہ دراز کھمنے کنید. کہتے ہیں کہ اب دراز سے مراد صفت والا دراز ہوگا یا دوسرا دراز کشیدن والا ہوگا یا جس طرح ہم نے داست دراز کیا وہ والا استعمال وہ آپ نے خود لگانا ہے. مثلا گوشای خرگوش دراز هستند. مریم برای برداشتن کتاب از کف سے دستش را ڈیش کرد. پدر وقتی به خانه برگشت روی مبل دراز مثلا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. فقیر دستش را ڈیش و کمک خواست. با استفادہ از واجہ اہل اوپر دراز تھا اور نیچے آپ نے اہل لگا کر آپ نے جملے کو مکمل کرنا ہے. مثلا دوستم در تاجکستان به دنیا آمد. دوستم ڈیش است. کیا ڈیش است؟ مثلا اهل تاجیکستان است. برادرم به بازی فوتبال بسیار علاقه دارد. برادرم ڈیش است. صادق هر روز 10 ساعت مطالعه می کند. صادق ڈیش است. تو آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا. خوب انشاءاللہ درس جدید وقتی می آئیم با هم ملاقات می کنیم. تا آن درس ما را همراهی بکنید. انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں پھر ملاقات کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.